بھائی، خدا کے لیے دینی معاملے میں اپنے قیاس و گمان کو دخل نہ دو، اپنی طرف سے کوئی بات فرض نہ کرو۔ امام دو طرح کے ہوتے ہیں، امام حق اور امام باطل۔ خدا نے امام برحق کو امام باطل سے بالحاظ صفات و حقوق بالکل علیحدہ رکھا ہے۔ ان دونوں میں کوئی مشابہت ہی نہیں۔ امام کا کام جہالت سے نہیں چلتا، شرعی مسائل وہی جان سکتا ہے جو امام برحق ہو، نہ کہ وہ لوگ جو پیروی ظن کرتے ہیں۔ خدا نے ہر امر کے لیے ایک جدا گانا موقع رکھا ہے۔ میں اس مطلب کو چند مثالوں سے واضح کرتا ہوں۔ دیکھو، سورہ مائدہ میں یہ حکم ہے کہ حالت احرام میں شکار نہ کرو۔ اب تم ہی بتاؤ کہ جانوروں کی جان افضل ہے یا انسانوں کی؟ اگر انسان کو فضیلت ہے تو پھر انسان اپنی ضرورت جانوروں سے کیوں نہ پوری کرے؟ بتاؤ تمہارے نزدیک اس کا کیا جواب ہے؟ اچھا، پھر اسی سورہ مائدہ میں یہ بھی حکم ہے کہ جب احرام سے باہر آؤ تو شکار کرو۔ دیکھو، وقت کے لحاظ سے حکم بدل رہا ہے۔ خدا نے 12 مہینے پیدا کیے ہیں، ان میں سے 4 مہینوں ماہ رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم میں جنگ کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ اور سورہ توبہ میں یہ فرمایا ہے کہ جب حرام مہینے گزر جائیں تو اے ایمان والوں، جہاں مشرکوں کو پاؤ قتل کر ڈالو۔ بس اے بھائی، جہاد کے لیے بھی ایک محل اور موقع ہوتا ہے۔ جس طرح ہر وقت شکار کرنا درست نہیں، ہر وقت مشرکوں سے جنگ کرنا صحیح نہیں، اسی طرح ہر وقت جہاد کے لیے کھڑے ہو جانا بھی جائز نہیں۔ کیا تمہارے پاس خدائی دلیلوں میں سے کوئی ایسی دلیل موجود ہے جو اس کام کو تمہارے لیے لازمی قرار دیتی ہو جس کو تم کرنا چاہتے ہو؟ اگر کوئی دلیل موجود نہیں تو ہرگز ایسے کام کا ارادہ نہ کرو جس میں تم کو خود شک و شبہ ہو۔ ایسے لوگوں کو بادشاہت سے علیحدہ کرنے کی کوشش نہ کرو جن کی مدت سلطنت ابھی تمام نہیں ہوئی اور جن کو دولت دنیا سے ابھی پورا حصہ نہیں مل چکا ہے۔ جس وقت ان کی مدت تمام ہو جائے گی ان پر خود بخود زوال آنے لگے گا، انہی کی ماتحت اور فرما بردار قومیں ان کا کام تمام کر دیں گی اور انہی کے ہاتھوں وہ ذلیل و خوار زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوں گی۔ اے بھائی، میں ایسے امام کے متعلق خدا سے پناہ مانگتا ہوں جو اپنے فرائض کو نہ جانتا ہو اور رعیت سے اس کے متعلق سوال کرتا ہو۔ ایسی حالت میں امت اپنے امام سے دانا تر ثابت ہوتی ہے۔ کیا تم نے ایسے کام کرنے کا قصد کر لیا ہے جو سراسر آیات محکمات کے خلاف ہے؟ کیا تم نے ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرنا چاہا ہے جنہوں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اختلاف کیا ہے اور جنہوں نے بغیر کسی دلیل کے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی ہے؟ اتنا فرما کر امام علیہ السلام خاموش ہو گئے اور آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ زید کے واقعات جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہونے والے تھے ان پر آپ علیہ السلام افسوس کر رہے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدا ہمارے اور اس جماعت کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے جس نے ہمارے حقوق سے انکار کیا ہے اور ہمارے راز کو فاش کیا ہے اور ہمارے متعلق ایسی باتوں کو شہرت دی ہے جن کا خیال بھی ہمارے دل میں کبھی نہیں گزرا۔ یعنی ان لوگوں کی حرکات سے عموماً لوگوں کا خیال اس طرف جاتا ہے کہ ہماری نیت خروج کرنے کی ہے، حالانکہ ہمارے دل میں کبھی ایسا ارادہ پیدا نہیں ہوا۔